الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم مسئلے کے متعلق انشاءاللہ درس ہوگا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ مقابر قبرستان کو اس کو مزار بنانا اور اس میں تبرک حاصل کرنے کے لیے اس پہ جانا، اس کا کیا حکم ہے شریعت میں. جیسا کہ بتایا گیا کہ انسان پر فرض ہے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی تعظیم کرے اور اللہ کی عبادت کرے. جو بھی حاجت اس کی ہوتی ہے صرف اللہ سے اس کو طلب کرنا چاہیے اور تمام قسم کی شرک اور خرافات سے دور رہنا چاہیے. اور شرک کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک اہم سبب جو مسلمانوں میں جو شرک جس کے وجہ سے پھیلا ہوا ہے اور موجود ہے وہ مقابر اور یہ مزارات ہے. بتایا گیا کہ مزارات یا انشاءاللہ آج ذکر کریں گے کہ مزارات کی کیا اس میں کس طرح میت کو تدفین کرنا چاہیے اور پھر زندہ انسان اور مردے کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، کیا اس سے کوئی اپنے پوری حاجت کروانے کے لیے کوئی انسان توسل اور وسیلہ لے سکتا ہے. یہ مسائل انشاءاللہ آج کے درس میں ذکر کریں گے. جیسے بتایا گیا کہ انسان کو توحید پر قائم رہنا چاہیے، تمام قسم کی شرک اور خرافات سے دور رہنا چاہیے. انسان اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ ضرور جنت لے جائے گا. لیکن اگر وہ کلمہ انسان پڑھتا ہے اور اس کے مخالف اعمال کرتا ہے تو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے مخالف بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ذکر کی گئی پچھلے 2 درس میں اور آج کے درس میں یہ تیسری چیز ذکر کریں گے. تو یہ قرابین یا قبرستان جا کے کچھ پیش کرنا جیسا کہ لوگ پیش کرتے ہیں، مزارات پہ چادر چڑھاتے ہیں یا حلوہ بانٹتے ہیں یا ان کے بابا کے نام سے یا کسی کے نام سے ذبح کرتے ہیں، کسی بھی نیت سے کرتے ہیں، تو کیا شریعت میں کس حد تک یہ جائز ہے اور کس حد تک یہ جائز نہیں ہے، یہ انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آج یہ مسئلہ ذکر کریں گے. پہلے یہ جاننا چاہیے کہ عبادت کی جگہ کہاں ہے. انسان عبادت اللہ کی کہیں بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور عبادت کرنے کے تمام بتائے کہ میرے جیسا کہ ابھی تقریباً بدھ کے درس میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے کہ مجھے وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے کچھ خصوصیات دی گئی ہے جو باقی انبیاء کو نہیں دی گئی ہے. ایک یہ ہے کہ میرے لیے پوری سرزمین پوری زمین ہر حصہ میرے لیے مسجد عبادت کی جگہ وہ بنائی گئی ہے اور طہارت کی جگہ ہے. تم میں سے اگر کسی کو کہیں بھی نماز پڑھ جائے تو وہیں اتر کے نماز پڑھ لے. بتایا کہ اسی درس میں بھی سوائے چند جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس میں سے ذکر کیا کہ قبرستان ہے. قبرستان میں نماز پڑھنا یا اس کے طرف نماز پڑھنا کبھی یہ نماز جائز نہیں ہے اور نماز ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اللہ کے رسول نے روکا ہے؟ یعنی تم لوگ قبرستان میں جا کے نماز یا قرآن یا اس طرح کی عبادت نہیں کرو، کیونکہ قبرستان یہ مردوں کی جگہ ہے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں عموماً انسان اپنے میت کو تدفین کر کے واپس آتا ہے. اس جگہ میں زیادہ اتنا خیر کے کام نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تو جاتے تھے، لیکن کس وجہ سے؟ یا تو تدفین کرنے کے لیے، یا تو میتوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، یا تو اللہ کے رسول واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول حکم دی کہ جاؤ. شروع میں اسلام میں قبرستان جانے سے اللہ کے رسول نے روکا ہے. یعنی شروع میں جب اللہ کے رسول آئے اور نبوت ان کو ملی تو شروع میں بہت سختی کے ساتھ روکتے تھے کہ تم لوگ میت کے تدفین کے لیے صرف قبرستان جاؤ اور اس کے بعد کبھی نہیں جانا. کیوں؟ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کے عقیدہ مضبوط ہوا، سب لوگ توحید پر قائم ہوئے، پرانے جو شرک خرافات جو جاہلیت میں کرتے تھے اس سے محفوظ ہو گئے، اللہ کے رسول اجازت دی. بخاری مسلم کے جو روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ تم لوگوں کو میں نے شروع میں روکا تھا کہ قبرستان مت جاؤ، الا فزوروها، لیکن اب تم لوگ جاؤ. فانها تذکرکم بالآخرہ، کیونکہ وہ آخرت یاد دلاتی ہے. انسان اس کو قبرستان جا کے آخرت یاد کرتا ہے، موت یاد کرتا ہے.
اور انسان سوچتا کہ مجھے ایک دن یہاں جانا ہے اور اللہ سے قریب ہونا، تو قبرستان جانا میتوں کی دعا کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ کے رسول کرتے تھے، جاتے تھے تو کرنا ہے، میت کے تدفین کے لیے، یا اپنے دل میں خوف لانے کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے انسان جا سکتا ہے۔ یہ 3 مقصد کے لیے اجازت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگ الگ الگ مقاصد پہ جاتے ہیں، انسان پریشان ہے، اس کی حالت خراب ہے، بیمار ہے، تو فلاں بابا کے پاس قبر پہ چلے جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی، اپنے لیے دعا کرو۔ یہ سب موجود ہے ہم لوگ کے ملک میں کثرت سے، اور یہ مسلم ایسی باتیں ہو گئی کہ مسلم بات ہے، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو فوراً اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام سے نہیں کہا کہ میری وفات کے بعد تم لوگ میرے قبر کو مزار بنا لو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میرے قبر کو یعنی عبادت گاہ نہ بنا جسے یعنی لوگ عبادت کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ لوگ نہ کرے، اور لوگوں پر یہود و نصارہ پر لعنت کرتے تھے جو اپنے انبیاء کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ ابھی آئے گا۔ مسجد اور قبرستان میں بہت ہی فرق ہے۔ آج کل ہم لوگ کے یہاں ہر مسجد میں ایک قبر ہے، صحیح کہ نہیں؟ یا ہر کچھ مجموعہ اگر قبر ہوتا تو اس پر گنبد اور مسجد بنا لیتے ہیں، حالانکہ مسجد اور قبرستان کے درمیان اس طرح نسبت ہے جس طرح آگ اور پانی ہے۔ پانی اور آگ آپ اکٹھا نہیں جمع کر سکتے ہو، ایمان اور کفر ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتا ہے، اسی طرح ہر چیز آپ تصور ٹھنڈا اور گرم چیز جمع نہیں ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے، قبر اور مسجد میں بالکل یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کو صرف پکارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ، اور یہ یقین کر یعنی یقیناً مسجد صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس لیے اس میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ آج کل گنبدیں قبریں بن گئی اور لوگ اللہ کے ساتھ پیروں کو بھی پکارا جاتا ہے اس میں، تو یہ آیت کی سراسر خلاف ہے۔ اسی طرح قبرستان الٹا ہے، قبرستان میتوں کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، قرآن پڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ آج کل ایک عام ہے، بہت سے لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے، قبرستان جا کے پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرماتے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان کی طرح نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعنی قرآن پڑھو، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہاں کیا بتائے کہ جس طرح قبرستان میں قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے، تم لوگ بھی گھر اس طرح مت بناؤ، قرآن پڑھا کرو گھر میں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے لیے گھر میں کچھ نماز میں کچھ حصہ رکھے، یعنی فرض نماز ہم لوگوں کو کہاں پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں، لیکن نوافل اور سنتیں گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ نوافل سنتیں گھر میں پڑھا کرو اور اس کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ دلیل کیا ہے کہ قبرستانوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے روکا کہ گھر اس طرح مت بناؤ کہ قبرستان کی طرح نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ تو یہ آیات اور دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مسجد اور قبرستان میں بہت ہی فرق ہے، دونوں الگ الگ جگہ ہے۔ ہم لوگ آج کل مسلمانوں کا حال دیکھیں گے کہ بہت ساری عبادات جو مسجد میں کرنی چاہیے وہ قبرستان میں لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے خرافات جو قبرستان میں لوگ کرتے ہیں آ کے مسجدوں میں کرنے لگے۔ اسی لیے آج کل ہم لوگ کے ملک میں دونوں اکٹھے کر دیے، صحیح کہ نہیں؟ اکٹھے ہو گئے، مسجد کے اندر ضرور قبر ہے، کسی بابا، کسی امام، کسی ولی، کسی نبی، کسی فرشتے تو نہیں ہوتے، لیکن انسان عموماً قبرستان رکھتا ہے اور کرتا ہے، اور یہ اس طرح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ کس طرح اسلام ہمیشہ ہم لوگ کو کہا کہ میت کی تدفین کرو، اسلام میں میت کو تدفین کرنا ضروری ہے، واجب ہے، میت کا حق ہے، لیکن ہم لوگ زندہ لوگ اور میت لوگوں کے درمیان کیا تعلقات ہے؟ موت کے بعد کوئی بھی تعلق نہیں ہے، چاہے کتنا بھی عزیز رشتہ دار ہو۔ اسلام ہمیشہ یہی چاہتا ہے، اللہ کے رسول یہی حکم دی ہے کہ میت کی تدفین کرنے کے بعد اب آپ کے میت سے کوئی تعلق نہیں ہے، خلاص آپ کا رشتہ اس سے ٹوٹ گئے، یعنی تعلق بالکل ختم ہو گیا۔ آپ اس کو یاد کرو، یاد کس میں کرو گے؟ دعاؤں میں یاد کرو،
صرف دعا اب اس کے لیے کرو، لیکن اور یا ایصال ثواب کے لیے صدقات کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ کہ ہم اور تعلق رکھیں کہ میں ہمیشہ جاؤں اس کے قبر میں عید بقرعید میں یا جمعے کے دن جاؤں، یا ان کے لیے جیسا کہ ہمیں حاجت ہے تو اس سے جا کے پکاروں، یہ اسلام کبھی نہیں چاہتا ہے، اور اسلام نے اس طرح رکاوٹ کی ہے۔ دیکھیے آپ کچھ مسائل ابھی ذکر کریں گے کہ اسلام میں کچھ ضوابط ہے، یعنی کچھ قاعدہ، کچھ مسائل اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول نے رکھی ہے کہ انسان قبر سے اس کے تعلق اتنا نہ رہے۔ اسلام بہت سخت کارروائی کی ہے تاکہ یہ قبروں سے اور قبر یہ شرک سبب نہ بنے۔ بتایا گیا ابھی شروع میں کہ ہم مسلمانوں میں اگر شرک اگر موجود ہے تو اس کے دو اہم سبب ہیں، اہم دو سبب ہیں، ایک قبرستان ہے اور ایک اصنام ہے، ایک قبر ہے اور ایک لوگوں کے اصنام۔ یہی مسلمانوں میں بلکہ تمام امتوں میں یہی شرک کے سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب شرک کیسے شروع ہوا، حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے بعد 1000 سال تک لوگ توحید پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ نیک صالح لوگ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی تصویریں، ان کے مجلس میں شیطان آئے، لوگوں کے دل میں بیٹھا ہے کہ ان کی تصویریں بنا لو، تو لوگ تصویریں بنائی، سامنے رکھی اور اس کی دھیرے دھیرے عبادت کرنے لگے۔ تو یہی میت لوگ اور یہی تصویر اور یہ اسٹیچو جو اصنام جو ہوتے ہیں، یہ دو اہم سبب ہے۔ اسلام کہا کہ تدفین کرو میت کے، لیکن اس کے علاوہ اور کارروائی کرنا، غلو کرنا جس کی وجہ سے شرک شروع ہوتا ہے، اس میں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے اسلام نے کیا کیا کارروائیاں کی ہے تاکہ ہم لوگ قبر کی وجہ سے شرک نہ کریں۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول ہمیشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صالح انبیاء اولیاء پر غلو کرنے سے روکا ہے۔ انبیاء بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے افضل انسانوں میں کون ہے؟ انبیاء ہے، لیکن ان لوگ کے ساتھ غلو کرنا جائز نہیں ہے۔ اولیاء جو نیک صالح لوگ ہیں ان لوگ کے ساتھ غلو کرنا جائز نہیں ہے۔ غلو کے مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ نے ان کی رتبت دی ہے اس سے بڑھا چڑھا کے ان کو دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، اللہ سبحانہ ان کے ہاتھ میں بہت ساری خیر و برکت اور ہدایت رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم لوگ ان کے نام لے کر پکاریں یا ان کو ذریعہ بنائے اپنے دعا اور اپنے حاجات پوری کروانے کے لیے۔ اللہ قرآن مجید نے بار بار یہی حکم دی ہے کہ مجھ سے اگر مانگنا ہے تو صرف مجھ سے مانگو اور کسی کا وسیلہ مت بناؤ۔ تو سب سے پہلے جو کارروائی اسلام نے کی ہے، حکم دی ہے کہ تم لوگ کسی کے ساتھ غلو مت کرو۔ جتنا اللہ نے ان کا حق دی ہے، جتنا ان کے اللہ نے صلاحیت دی، اتنا ہی رکھو۔ اس سے زیادہ بڑھانا چڑھانا یہ شرک کے سبب بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم والغلو، کہ تم لوگ غلو سے بچتے رہو۔ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے، بنی اسرائیل جب ہلاک ہوئے تو غلو کی وجہ سے۔ غلو کس طرح کرتے تھے؟ جیسا کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور ان کے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ سے قریب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کچھ لوگ بلکہ کہیں اللہ ہی حضرت عیسیٰ ہے، اور یہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھے وہ لوگ کفر میں پہنچے، اور اسی طرح یہودی لوگ اور مسلمان لوگ بھی کرنے لگے۔ کہتے بہت سے مسلمان کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہے، ہر مجلس میں اللہ کے رسول موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صرف حاضر ہے۔ کہتے کہ اللہ کے رسول مثال کے طور پر عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و شر کے مالک ہے، ہم لوگ کے ساتھ اللہ کے رسول ہم لوگ کی خیر پہنچا سکتے، ابھی بھی یہ کہاں آیا ہے؟ اسی لیے اس طرح عقیدہ کرنے سے صرف نبی نہیں بلکہ اولیاء کے ساتھ ہم لوگ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں کس وجہ سے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی حضرت عبد القادر جیلانی کے قبر پہ گئے، یا ہم لوگ کے یہاں بڑے بڑے قبروں میں جو مزاریں ہیں جیسے ملک میں ہیں، لوگ کیوں جاتے ہیں؟ غلو کی وجہ سے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ جو موجود ہے نیچے، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ پھر یہ غلو کرتے ہیں کہ ہم میری آواز سن رہے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ میری تقدیر بھی بدل سکتا ہے، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ زبردستی فیصلہ اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ غلو نہیں، وہ مر چکا ہے، قبر پہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی ہم لوگ کو سوچنا چاہیے، یہی قدر اللہ نے، ہاں یہ اس کی عزت تھی دنیا میں جب زندہ تھے، عالم تھے،
ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں جنتی ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہیں کہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تو غلو کی وجہ سے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا غلو مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم لوگ میری اتنا تعریف مت کرو، یعنی حد سے زیادہ جو میرے اندر بھی نہیں ہے وہ بھی تعریف کر کے مجھے بیان مت کرو۔ کما کس طرح؟ جس طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کی ہے۔ عیسائی لوگ محبت میں حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے، حضرت عیسیٰ کے بعد کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اسی کے ترکیب میں اللہ بھی ہے۔ یہ چیز بہت سے مسلمان بھی کہنے لگے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے روح سے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح انسان نہ کہے، یہ غلو ہوتا ہے اور اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلا۔ دوسری کارروائی اسلام نے جو کی تاکہ شرک نہ رہے، کہا گیا کہ میتوں کو قبر میں دفن کرو، لیکن قبر کو پکا مت بناؤ۔ پکا بنانے کے مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل باقاعدہ، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قبر میت کو کس طرح دفن کرنا ہے، سنت میں یہی ہے کہ میت کے اندر ڈال دو، پھر مٹی اوپر سے ڈالنا ہے، اور تقریباً ایک ہاتھ یعنی ایک بالش یا ایک آدھا ہاتھ تقریباً کے برابر اس کو اونچا کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پہچانا جائے کہ یہی قبر ہے۔ اور اوپر سے جیسا کہ اگر وہ روکنے کے لیے کبھی کبھار پانی ڈال دیا جاتا ہے شروع میں، تو وہ بھی جائز ہے۔ آگے پیچھے کچھ نشانی کے طور پر پتھر رکھا جاتا ہے تاکہ پہچانا جائے، یہی اتنے ہی جائز ہے۔ لیکن اور اس کے علاوہ پکا کیا جائے، جسے لوگ کرتے ہیں کہ مرمر لگائیں گے، اس کے اوپر مٹی سرمٹ لگائیں گے، پھول لگائیں گے، پھر آگے نام بھی لکھیں گے، اس میں آیات بھی لکھیں گے، یہ سب چیزیں اسلام نے روکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو اسلام کی کیا تصور، اسلام کی یہی تصور کہ میت کو دفن کیا، کہانی ختم۔ اب آپ کو دعا کرنا، کبھی آ جاؤ عام مسلمانوں کے لیے دعا کرو، یا آپ اس کے لیے سجدے میں دعا کیا کرو، لیکن بار بار وہاں جانا، پانی ڈالنا، پھر گھاس ڈالنا، پھر یہ کرنا وہ کرنا، کرسی لگانا، یہ اسلام نے روکا۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث حضرت جابر کے حدیث نہا رسول اللہ عن تجصیص القبر وان یبنى علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو مجسس کرنے سے روکا، مجسس یعنی اس کو پکا کرنے سے روکا ہے، اور اس پر بنانے سے بھی روکا ہے۔ بنانا جیسا کہ آج لوگ کہیں کہیں بناتے ہیں کہ اونچا قبر ہو گئے، گنبد کی شکل میں یا تابوت کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں بنا لیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ مان لے دفن کرنے والا کچھ نہیں کر رہا، لیکن جو جاہل وہیں سے گزرتا کہتے یار گنبد بہت ہی خوبصورت ہے، ضرور اندر کوئی نیک صالح انسان ہے، ایک پیر ہے، چلو میں اس کے لیے اس سے دعا مانگوں، اپنے حاجت اس سے کرواؤں، پھر اس سے پکار کے اپنے اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ حضرت علی، دیکھیے حضرت ابو الحیاج الاسدی تابعی ہے، فرماتے کہ حضرت علی مجھ سے یہ کہا الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ، کہ تمہیں اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے نہ بھیجوں، یعنی میں بھیجنا چاہتا ہوں تم کو اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے رسول اللہ مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ تدع قبرا مشرفا یا مشرفا الا سویتہ، کہ اللہ کے رسول مجھے بھیجا ہے اور میں بھی آپ کو بھیج رہا ہوں کہ کوئی بھی قبر اونچا اگر زیادہ دیکھو تو اس کو یعنی مسوا، یعنی اس کو برابر کر دو۔ برابر کا مطلب نہیں کہ زمین سے برابر، یعنی جو سنت کے برابر، یعنی ایک بالش کے برابر بنا لو، اور اس سے زیادہ جو ہے اس کو توڑ دو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو بھیجا ہے، اور وہ کسی دوسروں کو بھیجے، تو یہ سنت جاری رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی قبر اونچی ہے اس کو یعنی حکمت کے ساتھ اس کو برابر کرنا چاہیے تاکہ لوگ نہ جائیں۔ آج کل یہی ہوتا ہے ہم لوگ کے ملک میں، اس طرح نہیں جہاں لوگ چلتے ہیں، ہم نے خود دیکھا کہ رکشے میں چلے ہوں یا جیسے ٹیکسی میں یا رکشے میں کئی لوگ چل رہے ہیں، اچانک کسی ایسے اونچی قبر سے گزرے تو بہت سے مسلمان فوراً جھکنے لگتے ہیں، یا جیسا کہ بوسہ بھیجتے ہیں یا کچھ دعا مانگتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ میت کے لیے دعا کرو لیکن وہاں پکا ان کے قبر بناؤ، یہ بہت دن تک باقی رہے گا اور یہ شرک کا اڈا بھی اس کی وجہ سے بن سکے گا۔ تیسری کارروائی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان پر زیادہ بیٹھنے سے روکا ہے، اور کسی میت کے پاس زیادہ روکنا اور بیٹھنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی حدیث ہے، نہا عن تجصیص القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ،
حضرت جابر فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکا کرنے سے روکا ہے اور اس پر بیٹھنے سے روکا ہے اور اس پر کچھ بنانے سے روکا ہے. آج کل لوگ گنبدیں بناتے بیٹھتے ہیں، باقاعدہ کرسی باقاعدہ لگاتے ہیں. لوگ اگر شوہر مرتا تو بیوی جاتی رہتی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ اور اس سے زیادہ بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ ہر جمعے کو جائیں گے اور خوب دیر تک بیٹھیں گے. یہ اللہ کے رسول نے روکا ہے. انسان جا کے دعا کر کے نکل جائے، اگر کسی کو کرنا ہے دعا کر کے نکل جائے، لیکن دیر تک بیٹھنا یہ ممنوع ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ تم لوگ قبر کی طرف نماز مت پڑھو، نہ اس پر بیٹھو. اور ایک حدیث یعنی اس پر بیٹھنا ہے تو اس کے اوپر بیٹھنا بھی ممنوع ہے اور اس کے بغل میں دیر تک بیٹھنا ممنوع. کیوں؟ کیونکہ انسان جب ایک عادت بنا لے گا کہ ہم ہمیشہ قبر کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی اور دھیرے دھیرے سمجھے گا کہ اس کے اندر کرامت ہے، چلو یہ مانگ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. تو اسلام پہلے دروازہ بند کر دیے، تدفین کر دیے. اگر جانا تو دعا کر کے نکل جاؤ، ورنہ اللہ کے رسول کیوں اسلام میں شروع میں روکا تھا؟ حدیث میں علماء میں اتفاق ہے کہ اسلام کی شروعات میں اللہ کے رسول سختی کے ساتھ روکا کہ قبرستانوں پر مت جاؤ. کیوں؟ کیونکہ لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور اس طرح خرافات کرتے تھے. تو اللہ کے رسول مطمئن ہوئے کہ اب لوگ نہیں کریں گے، لوگ سمجھ گئے کہ غلط ہے، تو اللہ کے رسول اس کے بعد اجازت دی ہے. اور اس طرح کے اللہ کے رسول لیکن سختی کے ساتھ اس طرح سے روکا ہے. نمبر 4 اور آخری کارروائی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ قبرستان کو مسجد اس پہ بنانے سے روکا ہے، یا اس کے طرف نماز پڑھنے سے روکا یا اس کے اندر. اور یہ تقریباً یہ 2 دن پہلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو دیکھیے قبرستان پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز، حتیٰ کہ بتا گیا کہ اگر باؤنڈری بنی ہوئی ہے، قبر وہیں دفن ہے اس کونے پہ اور میں اس کونے پہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو جائز نہیں ہے. یا قبروں کی طرف، جیسا کہ مجھے یہاں پڑھنا، قبر کہیں باؤنڈری نہیں ہے لیکن میں نماز پڑھتا ہوں قبرستان کی طرف، تو یہ منع ہے. اسی طرح یہ قبرستان پہ مسجد گنبد بنانے سے بھی روکا گیا ہے سختی کے ساتھ. دیکھیے حدیثیں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، کئی صحابی سے یہ ثابت ہے حدیث. فرماتی حضرت عائشہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے، یعنی اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی ہے تو اس سے چند دن پہلے جب سخت بیمار تھے، اسی میں 3 یا 4 دن پہلے اللہ کے رسول سر اٹھا کے یہ بار بار کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ وہ لوگ اپنے انبیاء کے قبرستان کو مسجد ہی بنا لی ہے. تو اللہ کے رسول کی لعنت ہے. علماء کہتے ہیں مسجد بنا لی، ایک سے مطلب یہ ہے کہ ان کے قبرستان پہ یا تو مسجد کی شکل حقیقی بنا دی ہے یا تو سجدے کی جگہ بنا لی. ضرور نہیں کہ آپ گنبدیں بناؤ، یہی قبرستان اگر کوئی سجدہ بار بار کرتا ہے تو مسجد بن گئی، یعنی مسجد ہے سجدے کی جگہ میں. تو یہ اللہ کے رسول بار بار لعنت کی ہے. کس پر؟ ایسے لوگوں پر. حضرت عائشہ فرماتی یحذر مما صنعوا، اللہ کے رسول اسی لیے لعنت کرتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ یعنی لوگ غلط کیے، اس طرح مت کرو. پھر اللہ کے رسول بار بار یعنی اللہ کے رسول کی دعا کی ہے کہ اللہ میرے قبر کو اس طرح نہ، یعنی ان لوگوں کو توفیق نہ دو کہ لوگ اس طرح بنائیں. اور اللہ نے سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھی ہے، محفوظ ہے. لیکن عیسائی حضرت موسیٰ کی قبر اگرچہ اگر موجود نہیں لیکن اس وقت لوگ جانتے تھے اور لوگ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کی قبر تو نہیں ہے کیونکہ ان کو اٹھایا گیا ہے، اس کی قبر ہی نہیں ہے. لیکن باقی انبیاء جیسے حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، باقی جو بنی اسرائیل کے انبیاء، تمام انبیاء تقریباً بنی اسرائیل میں کئی سو نبی آ چکے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کئی سو نبی آئے. نصارہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، ان لوگ کس کے نبی کا قبر بنائی؟ وہ لوگ نہیں بنائی، لیکن وہ لوگ یہودیوں کے اعمال پر راضی رہے. علماء یہ ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول دونوں پر لعنت کی، یہود و نصارہ. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صرف یہودی لوگ ہی صرف گنبد بنائے. حضرت نصرانی اور عیسائی لوگ پر صرف ایک ہی نبی آئے. کون نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ. ان کی قبر ہی نہیں ہے تو کیسے وہ گنبد بنائے؟ کیسے اللہ کے رسول لوگ پر بھی لعنت کی ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ مقصد کیونکہ وہ لوگ یہودیوں کی موافقت کی ہے. یہودی کے جو انبیاء تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور باقی انبیاء، یہ لوگ بھی مانتے اور وہیں بھی جاتے تھے. تو یہ لوگ خود نہیں بنائے لیکن اس پر راضی تھے اور ان لوگ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی ملعون ہوں گے. تو اس لیے اگر کوئی کہتا میں نہیں بناؤں گا
لیکن میں کسی نبی کے قبر اگر مل جائے تو میں بھی جھکوں گا، میں بھی سجدہ کروں گا، کہیں گے سمجھے آپ نے نہیں بنائے لیکن آپ بھی اس لعنت میں شامل ہے کیونکہ آپ اس پر راضی ہو۔ تو انسان کبھی راضی نہ رہے، ایسے قبر دیکھے یا اپنے گھر میں تو اس طرح گنبد پکا نہ بنائے یا اس قبر پکا نہ بنائے۔ حضرت اسی طرح جندب کے حدیث مسلم میں اللہ کے رسول فرماتے الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، آگاہ رہو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ اپنے انبیاء کے قبرستان کو مسجد بناتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، آگاہ رہو تم لوگ انبیاء کے قبر کو مسجد نہیں بنانا، میں تم لوگ کو روکتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم میں اللہ کے رسول سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس کے حدیث مسلم میں ہے اللہ کے رسول فرماتے لا تصلوا الى قبر ولا تصلوا على قبر، کہ تم لوگ نہ قبر کی طرف نماز پڑھو نہ قبر کے اوپر پڑھو۔ آج کل اگر جائزہ لیا جائے مسلمانوں کے حال، آج کل ہم لوگ کے مسلمان کے حال اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول نے رکاوٹ کی ہے کہ نہ تم لوگ، یعنی یہ حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیثوں سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی۔ سب سے اہم چیز 10 باتیں ہیں میں نے لکھی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ جو ذکر کیا ابھی تک مسائل جو ذکر کی گئی چاروں جو قواعد ہے علماء کے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالی حدیثوں میں اللہ کے رسول انبیاء یا اچھے لوگ نیک لوگ کے حق میں غلو کرنے سے روکا گیا ہے۔ غلو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس جب کسی پر غلو کرتا ہے تو شرک کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے جیسا کہ ہم لوگ کے بہت سے علماء ہیں، ایک عالم انسان اچھا انسان چلتا پھرتا ہے، لوگ سمجھتے کہ مبارک انسان ہے، ان کو شادیوں میں بلاتے ہیں، اور کہ جب کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو بلاتے ہیں، دکان کھولنا تو ان کو بلائیں گے، دعا کروانا تو اس سے کرواتے ہیں، نہیں زندہ ہے تو کرواؤ، جو جائز طریقہ اس سے کروا۔ اب یہی انسان جب مر جاتا ہے تو جو لوگ ان کے حاجات پوری ہوتی تھی ان کی دعا سے، کیا سوچتے ہیں؟ کہتے یہ تو مبارک انسان تھا، اب میں اس کے حق میں غلو کرتے کہ یہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے مرنے کے بعد ابھی تک وہ سوچتے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس کے بعد جا کے ان کو پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے ہیں۔ تو یہ غلو کرنے سے روکا گیا ہے۔ کسی کے حق میں غلو کرنا جائز نہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے اور سب سے مبارک، لیکن جتنا اللہ نے ان کا حق دی ہے، صلاحیت دی، اتنے ہی باقی رکھو، اس سے بڑھا چڑھا کے دینا غلط ہے۔ آج کل ہم لوگ کے ہاں، میں نام نہیں لیں، ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، اس میں کیا لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول نے کی ہے؟ مثال کے طور پر آئے گا انشاءاللہ، اس کے لیے خاص درس ہے۔ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ غلو کی وجہ سے کہ ایک مبارک انسان تھے، ان کا حق ابھی تک ہم لوگ ادا نہیں کی تو اس طرح ہم لوگ ادا کریں گے۔ نہیں، آپ اللہ کے رسول کا حق ادا کرنا چاہتے تو ان کی اتباع کرو، اطاعت کرو، لیکن ان کو پکارو، ان کے لیے ذبح کرو، قربانی آتی تو ان کے نام سے ذبح، کچھ ہوتا تو ان کے نام سے حلوہ بانٹیں گے، کچھ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں۔ نہیں، یہ چیزیں ہم لوگ کو نہیں سکھائی ہے، ہم لوگ وہی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ دوسری غلطی جو عموماً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ قبروں پر مسجد بنائے یا گنبدیں بنائے یا اس کو سجدے کی جگہ بنائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ قبروں کو اونچا کرنے سے روکا گیا ہے، اور اس کو ضرورت یہ ہے کہ اس کو برابر کیا جائے۔ برابر کے مطلب نہیں کہ زمین سے برابر ہے، بلکہ یعنی اس کو برابر یعنی ایک بالش کے برابر رکھا جائے۔ ایک بالش کے برابر اس طرح ہے جو اس طرح گور رہتا ہے، بیچ میں کوہان اس طرح نکلا رہتا ہے، یہ اللہ کے رسول کے قبر کے ساتھ یہی کیا گیا ہے۔ تو اتنا ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ اونچا کہ اس طرح بہت ہی اونچا ہو جاتا ہے، یہ تو غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 4 اسی طرح روکا گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر کسی میت کو تدفین نہ کرو۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعنت کی ہے تو یہ بھی شامل ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ قبروں پہ قبرستان پہ مسجد بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی، جو مسجد آج کل مدینے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد بنانا چاہتے تھے تو اس جگہ کچھ لوگوں کے قبر تھا، مشرکوں کے قبر تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ اس کو کھدوائے، نکلوائے اور دوسری جگہ دفن کرنے کو حکم دی۔ اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کیا کہتے نہیں وہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول شروع سے کھدوا کے اس کو الگ کر کے پھر اس کے بعد مسجد بنائے۔ تو یہ دلیل ہے کہ قبر میں مسجد میں قبر نہیں بنانا ہے،
نہیں رکھنا ہے، چاہے کتنا بھی اچھا انسان ہو۔ اس کے بعد یہاں مسئلہ اور یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ انسان قبرستان کے اندر نماز نہ پڑھے، نہ قبرستان کی طرف نماز پڑھے، نہ قبرستان کے اوپر پڑھے، سب ممنوع ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کے اندر قبر ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا لائق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے تو اللہ کے رسول کی قبر تو مسجد میں ہے، وہ ابھی ذکر کریں گے، وہ مسجد میں نہیں، وہ الگ ہے۔ اس کے بعد یہاں نمبر 6 کہ یہ بھی روکا گیا کہ انسان مسجد میں صرف نماز نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی عبادت نہ کرے، سوائے ایک عبادت وہاں جائز ہے، کیا ہے کہ انسان میتوں کے لیے دعا کرے، اس کے علاوہ نماز ممنوع ہے۔ وہاں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ قبرستان پہ یا مزار پہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کی ہے، اور عرب لوگ کرتے تھے، اور قرآن کی آیت ہے کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتہ، اللہ فرماتے تم لوگ پر میتہ مردار حرام ہے، والمنخنقۃ والموقوذۃ یہ سب میتہ کے اقسام ہے، مردار کے اقسام ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے اللہ؟ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو نصب یعنی جو آستانوں میں، قبروں پہ، مزاروں پہ ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ کیوں حرام کیا گیا؟ کیوں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا؟ ذبح ضرور نہیں کہ انسان ذبح کرے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نام لے کر اللہ کے لیے پیر کے قبر کے پاس وہ ذبح کرتے ہیں، دونوں حرام ہیں۔ آپ چاہے پیر کے نام سے ذبح کرو تو وہ بھی شرک ہے، یا اللہ کے نام اور اسی جگہ پہ ذبح کرنے سے وہ بھی ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی نے بوانا، یعنی ایک آدمی کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر کی ہے کہ میں یعنی فلاں بوانا ایک جگہ ہے میں وہاں ذبح کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فوراً اس سے سوال کی کیا وہاں کوئی صنم ہے یا کوئی قبر ہے یا کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ وہاں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے نہیں اللہ کے رسول وہ ایک جگہ ہے، تو اللہ کے رسول اجازت دی۔ تو اسی لیے مزاروں پہ قبروں پہ ذبح کرنا آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہر جمعرات کو مرغی ہوتا ہے کہ نہیں، مرغی ذبح کریں گے، ہر پتہ نہیں کس ہفتے میں بکرا، پھر سال میں پتہ نہیں کیا آتا تو گائے ذبح کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، بڑے بڑے جانور پیش کرتے ہیں۔ اور لوگ جب وہاں ذبح کرتے تو خالص خلوص کے ساتھ، اور جب بقرعید میں ذبح کرتے تو وہ بھی خراب قسم یا کچھ بھی کر لو، اللہ کے لیے الٹے سیدھے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بابا پیر کے لیے اچھی چیز ہونی چاہیے، تو ذبح کرنا بھی ممنوع ہے۔ ذکر و اذکار بھی وہاں ممنوع ہے، وہی کہتا ہے میں ذکر و اذکار کروں گا خاص اسی جگہ پہ، ممنوع ہے۔ اسی طرح طواف کرنا، لوگ آج کل طواف کرتے ہیں، آپ آج کل یوٹیوب ہے ماشاءاللہ سب کچھ موجود، انسان دیکھ سکتا ہے، باقاعدہ مسجد کے اندر قبر رکھی جاتے لوگ طواف کرتے ہیں، اور کتنا کریں گے؟ 7 کریں گے، کیونکہ کعبے کی طرح ہے، اور کرنے کے بعد پھر یہ جدال کرتے نہیں میں اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں، تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ اسلام میں پورے ہم لوگ کے شریعت میں اسلام میں طواف کہاں جائز ہے؟ صرف کعبے کے پاس، اور کہیں اجازت ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، تو آپ وہاں کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ کے لیے بھی آپ وہاں کرتے ہو تو یہ بدعت ہے، ایسے لوگوں کو ماننا چاہیے کہ آپ کعبہ کو چھوڑ کے ایسی جگہ پہ طواف کرتے ہو۔ ہم لوگ کا طواف صرف کعبے کے پاس ہے اور کہیں اور نہیں ہے، تو بازاروں پہ لوگ طواف کرتے ہیں، سجدہ باقاعدہ لوگ کرتے ہیں، اور جب سجدہ کریں گے کہتے نہیں میرا مقصد وہ نہیں ہے بابا کے لیے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کون یار جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ قبر سامنے آپ رکھتے ہو اور اسی کی طرف کرتے ہو، چاہے قبلے کی طرف کرو یا کہیں اور، لیکن آپ اس کے سامنے کرتے ہو، تو یہ یعنی کوئی دیکھنے والا کیا کہے گا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ نہیں، یہ ضرور اس کے لیے ہے۔ تو اسی لیے انسان اس قبر پہ یا ایسے جگہ پہ کوئی بھی کام نہ کرے جس طرح روکا گیا ہے۔ اسی طرح جو ایک حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے کسی بھی قسم کے ذبیحہ کرنا جائز نہیں، اور یہ ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ میتوں کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پکارتے ہیں یا توسل کرتے ہیں کہ اللہ، یہ دعا کریں گے بہت سے لوگ کہ اللہ اس بابا کے اس پیر کی برکت سے مجھے یہ دے دو۔ صحیح کہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھے الحمدللہ کبھی، لیکن سنتا ہوں لوگ بتاتے ہیں اور میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے، لیکن کبھی الحمدللہ میرا قدم ایک مزار پہ قدم نہیں لگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انسان کبھی نہ جائے وہاں، لوگ پکارتے ہیں کہتے ہیں اللہ سے میں مانگتا ہوں، لیکن وسیلہ کس کے لگائیں گے؟ یہ بابا، یہ پیر، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں بابوں کے پیچھے، اور ان کو پیسہ دے کے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، ان کے پاؤں میں جھک جاتے ہیں، ان کے پتہ نہیں کہاں بوسہ لیتے ہیں، عورتوں کے وہ بابا چھوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مبارک انسان ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول، حالانکہ اللہ کے رسول اس دنیا کے سب سے افضل ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھی دعا مانگنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، کبھی ہاتھ نہیں چھوتے تھے اللہ کے رسول. حضرت عائشہ کہتی تھی واللہ، اللہ کی قسم کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کبھی کسی اجنبی عورت پر نہیں لگے. اور آج کل ہم لوگ بلکہ بوسہ لیں گے، معانقہ کریں گے، پردہ بھی پیچھے لے جائیں گے، سارا غلط کام کریں گے، اور یہی عورت بول نہیں سکتی گھر میں. سارے لوگ کہیں گے بابا کے خلاف تم کیوں بات اٹھاتے ہو، وہ تو جو بھی کر رہا صحیح کر رہا ہے. اس کی ہمت بھی نہیں ہوتی، عزت لوٹ جاتی ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے کہ مبارک انسان ہے، یہ ذلیل لوگ ہیں، ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے. یعنی ہم لوگ نہیں، لیکن یہ جو علماء حاکم ہوتے ہیں لوگ توبہ کروائے یا تو قتل کرے. لوگ کس طرح گمراہ کرتے ہیں، لوگ کی دین بھی جاتی ہے، اوپر سے عقیدہ دین تو ختم، اوپر سے عزت بھی چلی جاتی، مال و دولت بھی چلے جاتا. لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ایسے دجال لوگ کے پاس جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام میں اس طرح جانا اور اس طرح کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول حدیثوں میں قبر کی زیارت اگرچہ اجازت دی ہے، لیکن کثرت سے جانا بھی حرام ہے. یعنی اگر کوئی جاتا ہے تو جانا چاہے ہم لوگ کو بھی، سال میں کبھی قبر چلے جائیں، مہینے میں کبھی چلے جائیں، لیکن ہم لوگ عادت بنائیں روز جائیں. کچھ لوگ کو روز عادت ہے، میت جیسے کسی کو وفات ہو گئی تو 40 دن تک لوگ جاتے ہیں، 40 دن تک بیوی کو بھیجیں گے، 40 دن تک پتہ نہیں کس کو بھیجیں گے. یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو، اختلاف علماء میں کہ عورت جا سکتی کہ نہیں، صحیح کہ جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خرافات نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ زوارات القبور، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو عورت زیادہ زیارت کرتی قبروں کو اس پر لعنت کرے. تو عورت بھی زیادہ نہ جائے، مرد بھی زیادہ نہ جائے، کہ وہ کیا ہے کہ خرافات بھی کرنے لگے. بلکہ کبھی کبھار انسان جائے جب بھی آپ کے دل میں احساس ہو جائے کہ میں دنیا کے پیچھے زیادہ لگ گیا ہوں، یا میرے دل میں اللہ کا خوف کم ہو گئے، چلو میں موت کو یاد کرتا ہوں، قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ لو لوگ کی حالت کیا ہے. تفکر سوچ لو کہ لوگ کہاں تھے، کیا کرتے تھے. دنیا میں تھے تو لڑتے تھے، سارے لوگوں سے بائیکاٹ، لڑائی جھگڑا، مال دولت کے لیے جھوٹ بول، سب کچھ کرتے تھے. لیکن ان لوگوں کی یہی مٹی جب چلے گئے تو اس کے بعد وہ ختم اس کی کہانی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس ایک پہاڑ، ایک وادی سونا ہوتا تو تمنا کرتا مجھے ایک وادی اور مل جائے، اور 2 مل جائے تو تیسرا تمنا کرتا کہ تیسرا مل جائے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی یعنی آرزو اور تمنا کو ختم کرنے والے صرف مٹی ہے. یعنی مٹی میں چلے جائے اور دفن ہو جائے، پھر ساری خواہشات ختم. انسان یہ تصور کرے کہاں تھے وہ لوگ بھی ہم لوگ کی طرح تھے. ایک دن ہم لوگ کو بھی جانا ہے. تو اصل مقصد یہ دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، اصل مقصد قبر پہ جانا ہے. اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ قبرستان پہ کسی بھی قسم کے اور خرافات نہیں کرنی چاہیے. لوگ جاتے ہیں مثال کے طور پر تو ہمیشہ پانی ڈالیں گے، کہتے ہیں کیوں، دلیل لیتے ہیں. حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبرستان سے گزرے، 2 قبر سے. تو اللہ کے رسول جب گزرے تو فرمانے لگے کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، لیکن حضرت جبریل نے بتائے. تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ وہ لوگ 2 بڑی بات پہ نہیں، لیکن حقیقت میں بڑی ہے. ایک آدمی کیا ہے، چغل خور تھا، ان کی بات یہاں پہنچاتا، فساد کرواتا لوگوں کے درمیان، اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا. پھر اللہ کے رسول کیا کہ ایک شاخ لے کر آئے اور ان کے قبروں پہ رکھ دی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ نہیں سوکھے گا تب تک ان لوگوں پر عذاب کی آسانی کی جائے گی. تو یہ خاص اللہ کے رسول کے لیے. تو آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر میت پر ایک شاخ لگاتے ہیں. آپ کو پہلے کیا پتا ہے کہ وہ عذاب اس کو مل رہا ہے کہ رحمت مل رہی ہے؟ صحیح کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شاخ اور اللہ کے رسول کی شاخ میں کیا فرق، بہت ہی فرق ہے. اللہ کے رسول مبارک ہے اور کوئی اجازت دی گئی ہے تو کیے، اور آپ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ گنہگار ہو جو قبر پہ ہے، تو آپ کی دعا اور آپ کے پیل سے ہو سکتا ہے اور عذاب ملے. تو اس طرح یہ سنت نہیں کہ ہر ایک کے پاس اس طرح کرے، پانی ڈالے یا شاخ ڈالے یا جیسا کہ کچھ اور کرے. بہت سے لوگ کیا کرتے، دانے پھینکیں گے، کبوتر اور جانور کھائیں گے. اور ہندوؤں نے جو رسم و رواج ہے کیا کرتے ہیں ہندو لوگ، جیسا کہ ان لوگ کے ایک میلہ ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے یا کوئی کچھ ایام خاص کھانا رکھتے ہیں. اگر وہ کوا اس سے کھا لیا تو کہتے ہیں میت اس کا مطلب خوش ہے، اور اگر نہیں کھایا تو کہتے وہ ناراض ہے. اس طرح جاننا یہ کفر کی بات ہے. غیب کی باتیں انسان ایک کوے سے نہیں جان سکتا ہے. تو اس طرح کی خرافات لوگ کرتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ جو کرتے جو ہمیشہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں،
بتا کہ قبروں میں قرآن پڑھنا سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کبھی ایک آیت بھی نہیں پڑھی. جب کوئی پڑھتا تھا تو قبرستان میت کے لیے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کی نیت سے، یہ سب سنت کے خلاف ہے. تو کیا کرنا ہے؟ میت کے لیے 3 اعمال ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میت مرتا ہے تو اس کے سارا عمل بند ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال باقی. کیا ہے؟ اللہ کے رسول من الا صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ جو اس نے یا وہ کر کے گیا یا کوئی اس کے نام سے کرتا ہے، یعنی مسجد بنایا، مسجد میں کولر رکھا، یا لوگوں کو جیسا کہ کتابیں دی ہے، یا کچھ اچھی چیز اس نے کی ہے جو اس کے مرنے کے بعد ابھی تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملے گا. او علم ينتفع به، یا کوئی علم اس نے کسی کو سکھایا اور مر چکا ہے، جب تک لوگ اس علم اور اس مسئلے جو اس سے سیکھے لوگ اس پر کریں گے اس کو ثواب ملے گا. اس لیے آپ اگر مثال کے طور اپنے بیٹے کو آپ نماز پڑھنے کے طریقہ سکھاؤ گے کہ اس طرح پڑھنا ہے، سنت یہ ہے، جب بھی آپ قبر پہ چلے جاؤ گے، جب بھی پڑھے گا وہ تو آپ کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے سکھایا. اس لیے خیر پھیلاؤ، شر مت پھیلاؤ. الٹا بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بری بات سکھاتا ہے لوگوں کو، غلط راستہ بتاتا ہے، غلط طریقہ بتاتا ہے، جب تک لوگ کریں گے اس کو گناہ ملے گا. تیسرا کیا ہے؟ نیک صالح بچہ جو اس کے لیے دعا کرے. تو دعا سب سے بہتر کام ہے میتوں کے لیے. لیکن یہ خرافات کرنا، اس کے توسل کرنا، ان کے لیے یہ کرنا وہ کرنا، یہ ثابت نہیں ہے. آج کل مسلمانوں کا حال اگر دیکھا جائے تو ذکر کیا گیا کہ لوگ قبرستان پہ جاتے ہیں. کیوں؟ میت سے دعا کرنے کے لیے. ان کے لیے دعا نہیں، اپنے لیے دعا کریں گے، اس سے مانگیں گے. قبروں کو اونچا کرتے ہیں، اس کو مزین خوبصورت کرتے ہیں. کبھی کبھار انسان قبرستان جاتا ہے تو جو کتنا خوبصورت قبر ہے، لگتا ہے کہ اس میں 10,000 20,000 30,000 خرچ کیا گیا ہے. بہت ہی سجاتے ہیں باقاعدہ. کچھ لوگ بلب لاٹ بھی لگائیں گے، کچھ لوگ پتہ نہیں کیا بنائیں گے. یہ سب غلط ہے. کچھ لوگ اتنا ہی اچھا قبر بناتے ہیں کہ اگر ان کے گھر چلے جاؤ تو اتنا ہی اچھا گھر نہیں دیکھو گے، لیکن قبر کو پکا بنائیں گے. یہ غلط ہے. قبر کو اتنا خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. قبر کو آپ دیکھو گے، قبر کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے ذبح کریں گے، اس کے لیے پھول اس کے لیے یعنی اس میں پھول بچھائیں گے، بہت سارا اعمال کریں گے. یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ قبروں پہ جا کے موم بتیاں جلاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ کرتے ہیں. یہ بھی ہندوانہ رسم و رواج ہے. اسی لیے انسان بالکل اس سے بچے. لوگ میت کے پاس جاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، بار بار پکارتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، آپ نے نہیں. آپ یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عید میں جائیں گے تو مبارکبادی دیں گے، جمعہ کے جائیں گے تو اس کو مبارکبادی دیں گے. کیا ضرورت ہے؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ اسی طرح بہت سے لوگ آپ دیکھو کہ عموماً قبروں کے پاس کتنا اختلاط ہوتا ہے. آج کل مزاروں میں زیادہ تر جانے والے کون ہیں؟ مرد کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور یہی ہم لوگ کے مسئلہ عموماً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں عورت اگر مسجد جاتی نماز پڑھنے کے لیے تو برا بھلا لوگ کہتے ہیں، کہتے یار یہ تو مسجد عورت جاتی ہے، شرم نہیں آتی، یہ تو کہاں جاتی ہے. لیکن اگر مزار ہے تو مرد لوگ اپنے بیویوں کو بھیجتے ہیں. اس سال بہت سے لوگ بیوی بھیجے، جا کے بابا سے بتا دو کہ پریشانی وہ پریشانی، تو دعا کر کے. اور وہی سب سے کمزور ہے، اس لیے وہ پھسل جاتی ہے جلدی. اور وہی بابا لوگ تو یہی چاہتے ہیں. آپ ویڈیو میں اکثر دیکھ لو کہ بابا مردوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں، عورتوں کے پاس زیادہ وقت ہے. معانقہ کریں گے، مدنی کیا کریں گے. مردوں کے بس آپ دیکھو گے کہ تھوڑی وقت دے کے اس کو نکال دیں گے کیونکہ اس کی شہوت پوری اس سے نہیں ہوتی. تو یہ عموماً تو عورتوں کو بھیجتے ہیں. اور آج کل لوگ باقاعدہ شرمگاہوں، یعنی وہ جو نانگا بابا ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا بہت سے مسلمان نانگا بابا ہوتے ہیں اور خود پاگل ہیں، وہ لوگ بھی ان کے سامنے عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں. ایک انسان کو غیرت کہاں چلی گئی کہ انسان اپنی بیوی کی اجازت دیتی ہے کہ جا کے تو پیر کے شرمگاہ دیکھ لو. جو ننگا ہے وہ اپنی عزت نہیں بچا سکتا ہے تو آپ کو کیا دے سکتا ہے. اس لیے انسان ہوشیار رہے، یہ عقل انسان کو چلانی چاہیے. لوگ اختلاط ہوتا مزاروں میں، عرسوں میں، یا کبھی اختلاط لڑکے لڑکیاں، فحاشی اور بہت غلط کام ہوتا ہے. عرسوں میں غلط کام بہت ہوتا ہے. یہ ان کا نمبر دیتا ہے، ان کو دیتا ہے، اور جوان لوگ گھومتے رہتے ہیں، میلہ لگتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. یہ سب جائز نہیں ہے. اسی طرح قبروں مستداروں میں جو غلطی ہوتی، جو نوحہ لوگ لگاتے، چلاتے، عورتیں چلاتی، گریبان پھاڑتی ہیں، رو رو کے پریشان ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری خرافات آج دیکھی جاتی ہے جو لوگ کرتے ہیں قبروں پر. یہ سب کچھ ختم کرنی چاہیے. قبرستان یہی ہے کہ دفن کر دو میت کے. اگر آپ کبھی جاؤ تو جا کے چپکے سے دعا کرو، یعنی آرام سے خشوع کے ساتھ، یعنی وہ خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، دعا کرو ان کے لیے اور نکل جاؤ.
کہانی ختم، نہ اس میں عرص ہے، نہ میلہ ہے، نہ ذبح ہے، نہ کچھ بھی کرنا ہے۔ یہاں کے قبرستان چلے جاؤ، دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے، اور ہم لوگ کے ملک میں قبرستان میں جاؤ گے تو دیکھو عجیب عجیب چیزیں ہیں، کہیں پھول ہے، کہیں حلوہ ہے، کہیں بکرے کے خون ہے، کہیں کے ہڈی ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کالا دھاگا ہے، کہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے لیے لائق نہیں کہ وہیں جائے اور وہیں کچھ دعا کرے۔ اس کے بعد یہاں آخری مسئلہ ہے کہ ایسے مصیبتوں سے کس طرح اپنے آپ کو بچائے۔ وہ آسان طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان زیادہ اپنے دل قبروں سے نہ رکھے، میتوں سے زیادہ تعلق نہ کرے۔ میت چلے گئے، یہ سمجھو کہ وہ اب چلے گئے، اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی میری تقدیر بدلنے کے لیے تو پہلے اپنے تقدیر بدلے۔ ایک ہوشیار انسان گڈھے کے اندر کیسے بیٹھا رہتا ہے؟ تو اگر اس کے پاس اتنا طاقت ہے کہ وہ میری تقدیر بدل سکتے ہیں تو پہلے اپنی تقدیر بدلے، اپنے آپ کو زندہ رکھے۔ کیوں مردہ کیوں اندر لیٹا ہوا ہے؟ آپ بلکہ اگر خدا کا کوئی قبر کھودے تو دیکھیں ان کا بدن سڑا ہوا ہے، وہ کیڑا اپنے آپ سے کیڑے کو بھی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ تو ایک انسان سوچے کہ یہ اس کا تعلق زیادہ اس سے نہ رکھے، تعلق کس پر رکھے؟ اللہ پر۔ اس لیے اللہ کو سورہ فرقان میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ صرف اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جس کو موت نہیں آتی ہے۔ تو جو مردہ ہے اس پر تعلق کرنا، اس پر توکل کرنے کے وہ قابل نہیں ہے۔ دوسرے طریقہ یہ کہ انسان ہمیشہ خود بچے، اپنے گھر والوں کو اور سارے لوگوں کو بچائے۔ آج کل ہم لوگ کے ملک میں کس کی ہمت ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے؟ صحیح کہ نہیں؟ اگر کوئی بول دیتا تو فوراً یہ وہابی ہے، اس کو مارو، لوگ مارنے لگتے ہیں، لوگ بھگانے لگتے ہیں کہ یار یہ میت ہے۔ خاص کر موت کے وقت ہم نے خود تجربہ کی کہ ایک بندے کی ماں کی وفات ہوئی ہے، خرافات شروع کی تو میں نے اس کو بہت سمجھایا تو بہت ہی ناراض ہوئے اور ہنگامہ خوب ہو گئے۔ جو لوگ اچھے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہم لوگ کے خلاف کھڑے ہو کہ موت کے وقت آپ کیوں روکتے ہو؟ بلکہ اگر ہم ابھی نہیں روکیں گے تو کب روکیں گے؟ جب سارے خرافات وہ کر لے پھر میں روکوں؟ نہیں، ہم لوگ کو پہنچنا چاہیے، ہم لوگ کو روکنا چاہیے، لوگ کو سمجھانا چاہیے، اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے تاکہ لوگ ابتدا نہ کریں اور لوگ جانے کہ اس میں دین کے مسئلہ، اس میں کسی کو رلائے دیکھ کے، کسی کے زخم دیکھ کے ہم لوگ خاموش رہیں۔ نہیں، انکار کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، اور جو بھی مشقت ملتی ہے اس پر صبر کرو۔ بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ میرا بابا کا انتقال ہوا، میرے گھر میں انتقال ہوا، میں جب بولتا ہوں تو سارے لوگ مجھے مخالفت کرتے ہیں۔ تو حکمت کے ساتھ بولو، مرنے سے پہلے آپ سمجھا دو کہ اس طرح یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو کم سے کم آپ شریک نہ ہو۔ بہت سے لوگ اچھے لوگ ہیں جو جانتے کہ یہ غلط ہے لیکن موت کے وقت ہے تو سوچتے ہیں کہ اگر میں مخالفت کروں گا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو وہ بھی چلنے لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ نہیں، روکو، اگر نہیں مانتے تو آپ ہٹ جاؤ، جتنا سنت ہے کرو، باقی چھوڑ دو۔ تیسرا طریقہ جو اہم طریقہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے سے انسان جہالت سے بچتا ہے، غلط کام سے بچتا ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، کیا کرتے تھے، کیا پسند کرتے تھے، کیا کس کام سے روکا ہے۔ یہ جاننے سے انسان خرافات سے بچتا ہے۔ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ انسان دعا کرے، ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں حفاظت کر شرک سے، خرافات سے، ایسی بدعات سے۔ انسان کتنا بھی دور رہے لیکن پھر بھی دعا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے رسول کے بعد علماء کہتے سب سے افضل انسان ہے، لیکن پھر بھی وہ شرک سے ڈرتے تھے۔ بہت سے لوگ شرک نہیں کرتے، جب کچھ بات کو کہ یار میں شرک نہیں کرتا، ماشاءاللہ میں توحید پر ہوں، میرے خاندان والے بھی صحیح ہیں، میں کیسے کروں گا، کیسے آپ مجھ سے کہہ دیے؟ نہیں، کہ بچنا چاہیے۔ شرک کبھی ایسے ہو جاتا ہے انسان کے، کبھی مصیبت ایسے آتی کہ انسان ایک ہی رات دن اور رات میں پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے تھے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو اصنام کی عبادت کرنے سے بچا۔ تو اسی لیے انسان دعا کرے سجدے میں، ہر عبادت، ہر وقت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے یعنی مجھے شرک خرافات سے بچا، اور ہمیں یہ شرک کے سبب مجھے نہ بنا۔ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے۔ امام احمد کی جو حدیث ہے، امام مالک بن احمد نے روایت کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم لا تجعل وثنی یعبد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے قبر، لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میرے قبر کو
وثن یعنی کوئی مزار یا کوئی اس طرح نہ بنا جس کی وجہ سے لوگ آ کے شرک کرے. انسان دعا کرے کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور اپنے گھر والوں کو رکھے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے خرافات سے ہم لوگ کو بچنا چاہیے. ایسے خرافات میں اگر کوئی ملوث ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے, اور دین اسلام سے بھی جب خارج ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اگر وہ اس طرح کرتا ہے, یعنی اس کے حکم کیا ہے جو اس طرح کرتا ہے. ہاں یہ بات رہ گئی ہے, جو لوگ اس طرح وہاں جا کے کرتے ہیں, جو قبروں پہ جاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ میت لوگ میرے خیر و شر کے مالک ہیں, کر سکتے ہیں, تو ایسے انسان کرنے والا شرک اکبر کے مرتکب ہے. اس سے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور اس سے کفر سے بچنا چاہیے. یعنی بہت سے لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ, جب کوئی روکتا ہے تو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو کیا پتا یار, یہ تو تقدیر بدل سکتا ہے, اس کی وجہ سے مجھے اولاد مل سکتی ہے, اس کی وجہ سے میری شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے گی. تو یہ کفر اکبر ہے, کیونکہ یہ چیزیں خاص اللہ کے لیے خاص ہے. لیکن اگر دوسرے حالت یہ ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں کرتا ہے, یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے, میں اس کے ذریعے سے دعا مانگوں گا, اور وہ اس کا عقیدہ پکا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا, اللہ ہی کرتے, لیکن اس کی وجہ سے دعا اور قبول ہوتی ہے. تو یہ بھی غلط ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے, شرک ہے, لیکن اکبر نہیں ہوگا الا کہ اگر کوئی عقیدہ کرتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور لوگ مالک ہے تو پھر, ورنہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے اور یہ لوگ نہیں کرتے, یہ لوگ صرف وسیلہ ہے, تو یہ بھی شرک اصغر ہے. لیکن دھیرے دھیرے انسان وہ عقیدہ کرنے لگے گا اور وہ شرک اکبر میں پڑ جائے گا. انسان کو ہمیشہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں, جیسے بہت سے ہم نے سنا ہے بہت سے لوگ کی زبان سے کہتے ہیں یار ہم لوگ مزارات پہ جاتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے, ہمیں پتا ہے کہ طواف نہیں کرنا چاہیے, سجدہ نہیں کرنا چاہیے, میں صرف جاتا ہوں تھوڑا سا کیونکہ بابا مبارک انسان ہے. تو اس کے جواب کیا دیں گے, کہیں گے جانا بھی حرام ہے. کیوں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, یعنی کتاب میں قرآن میں یہ پہلے بتایا گیا ہے, ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها, اگر تم لوگ سنو کہ اللہ کے آیات سے کفر کیا جا رہا ہے, مذاق کیا جا رہا ہے, یعنی کفر کے کام کی جاتی ہے, فلا تقعدوا معهم, ان کے ساتھ مت بیٹھو. جو لوگ مزارات پہ جاتے اور کہتے ہیں یہ غلط ہے لیکن میں جاتا ہوں کیونکہ میلہ ہوتا ہے, میری عادت ہے, بچپن سے میں کرتا ہوں, تو یہ بھی اس کے دل میں ضرور یہ خلل ہے. کیونکہ اگر آپ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ کے کفر کیا جا رہا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے, نافرمانی کی جا رہی, تو کیسے آپ کے دل میں یہ, یعنی انسان آپ کے کیسے آپ صبر کرتے کہ آپ جاؤ, اور کیسے آپ کے دل گوارا کرتا ہے کہ آپ جا کے اور وہیں بیٹھو. انسان کو بلکہ بچنا چاہیے, اور یہ شرک کا اڈا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. ہاں ایک بات ابھی یاد آ گئی, جو یہ بہت سے لوگ یہ شبہہ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں قبر رکھنا حرام ہے تو اللہ کے رسول کی قبر کیوں اندر ہے. یہ سوال لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اگر ظاہری دیکھا جائے تو صحیح بلڈنگ کے اندر ہے, لیکن وہ کیوں اندر آیا ہے, اس کے اصل قصہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد چھوٹی تھی, اور یہ جو کمرہ جو اللہ کے رسول جہاں ابھی دفن ہے یہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا, اس کے بغل میں حفصہ اور باقی اللہ کے رسول کے بیویوں کا کمرہ تھا. اللہ کے رسول کی یہ کمرہ, اس کے ایک دروازہ مسجد کے اندر کھل جانے, اللہ کے رسول کی جو گھر کی دیوار تھا اور مسجد کی دیوار ایک ہی تھا, دونوں کے درمیان صرف دیوار تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دفن کہاں کی گئی, اسی میں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو صحابہ کرام اختلاف کیے کہ کہاں دفن کریں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ انبیاء کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول کی وفات حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوئی ہے, اس لیے وہاں دفن کیا گیا ہے. حضرت عثمان, حضرت ابو عمر خطاب جب ان کے زمانے میں آئے تو وہ مسجد کو بڑا کرنے لگے, تو وہ تینوں طرف یا دو طرف اس نے بڑھایا, جو پیچھے کی طرف اور داہنے طرف, بائیں طرف جہاں قبر ہے اس کو بڑھائے نہیں کیونکہ قبر اندر آ جائے گا اور آگے تو محراب ہے. حضرت عثمان جب آئے تو وہ بھی اس طرح کیے. اس کے بعد خلیفہ الولید بن عبد الملک جو بنی امیہ کے خلیفہ تھے, وہ اتنا عالم نہیں تھے. اس وقت مدینے میں جو والی تھے, ان کے امیر جو تھے حضرت عمر بن عبد العزیز تھے. تو ولید مسجد کو بہت ہی چوڑا کیا, تو کہنے لگے کہ پیچھے اور داہنے طرف تو بہت زیادہ ہو گئے, تو بائیں طرف کو بھی بڑھوانے کے حکم دیے. جب وہ حضرت عمر بن عزیز کو حکم دی کہ اس کو بھی اندر کر دو, تو سارے علماء کے خلاف کھڑے ہوئے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب مسجد بن چکی ہے تو کیا کیا گیا کہ وہ مسجد, وہ
کمرے کو الگ کیا گیا ہے، یعنی اگرچہ وہ دیوار کے اندر ہے لیکن الگ ہے. ہم لوگ اللہ کے رسول کے قبر کو کہیں آگے نہیں بدل نہیں سکتے ہیں، اور وہ مسجد کے اندر نہیں لانا چاہیے تھے لیکن اس نے کی ہے. تو آج کل مسجد کی بلڈنگ کے ہے حصہ، لیکن حقیقت میں وہ بالکل الگ ہے، کیونکہ انسان نہ اندر جاتا ہے نہ اس کے پیچھے جاتا ہے نہ کچھ، وہ سائڈ میں رکھا گیا ہے اور وہ سمجھو وہ مسجد کے اندر نہیں ہے. یہ مثال دیتا ہوں یہاں. اب جیسا کہ یہ مسجد کی باؤنڈری ہے، اس کے اندر میرا گھر ہے، جو روم یہاں اندر ہے، باؤنڈری کا اندر ہے، تو کوئی کہیں گے کہ آپ کے گھر آپ کے روم مسجد کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ اگر باؤنڈری دیکھا جائے تو اندر ہے، لیکن حقیقت باہر ہے. کیوں باہر ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کو کہیں گے اندر ہے تو پھر ہمیں عورتوں کو اس طرح بیٹھانا جائز نہیں ہے. پھر انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے، اپنے بچوں سے ملتا ہے، سر کپڑا اتارتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو کیسے کہیں گے آپ مسجد کے اندر کرتے ہو؟ مسجد کے اندر باتھ روم ہے کہ نہیں؟ یہ مسجد کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ باؤنڈری کے اندر ہے لیکن حقیقت میں اندر ہے، لیکن حکمن اور شرعن جو حکمی شرعی حکم ہے وہ باہر ہے. اسی لیے انسان پیشاب کرتا ہے. مسجدوں میں پیشاب کرنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ سخت حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو کوئی اگر جاتا کہتے نہیں مسجد کے اندر میں پیشاب کرنے جاؤ تو یہ حرام ہے کیونکہ آپ مسجد میں کر رہے ہیں. نہیں، اگرچہ وہ باؤنڈری کے اندر ہے لیکن وہ سائڈ میں ہے، اور وہ حکمن اور شرعن جو حکمی حکمن اس کو کہتے ہیں کہ الگ ہے، کیونکہ وہ مسجد اندر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو سمجھو مسجد الگ ہے. آج کل اکثر مسجدوں میں ایک کمرہ بنایا جاتا ہے مؤذن کے لیے. مؤذن کپڑا اتار کے اپنے ویڈیو دیکھتا ہے، کبھی کچھ لوگ بلکہ استغفر اللہ جیسا کہ ہوتے ہیں کہ اپنے یعنی غلط کام بھی کرتے ہیں، کچھ اپنے بیوی سے بھی ملتے. تو روم ہے، باؤنڈری کے اندر ہے، لیکن وہ اگرچہ باؤنڈری کا اندر ہے، لکھا گیا کہ اندر ہے لیکن حقیقت میں حکمن وہ باہر ہے. اس میں انسان کوئی نماز نہیں پڑھتا. اس لیے اگر کوئی آ کے میرے گھر میں آ کے نماز پڑھتا تو کہیں گے تم نے مسجد میں نماز پڑھی کہ باہر ہے؟ باہر. اگر میں وہاں پڑھتا ہوں تو میں کبھی نہیں سوچتا ہوں کہ میں مسجد میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اگرچہ وہ باؤنڈری میں ہے لیکن حکمن وہ باہر ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول کی قبر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سائڈ میں رکھا گیا کیونکہ پہلے سے ہے، لیکن اس کے اندر نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی پڑھتا ہے، نہ وہ مسجد کی حصہ سمجھا جاتا ہے. بلکہ جیسے کہ کوئی لوگ داخل ہوتے ہیں اندر تو کہتے ہیں تو باہر ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. تو یہ شبہ نہیں لانا چاہیے. اور اگر کوئی لاتا ہے کہ نہیں مسجد میں ہے، کہیں گے تو یہ مجبوری ہوئی. اب ہم لوگ کیا کریں؟ یا تو مسجد کو اللہ کے رسول کو قبر کو دور کرے، یہ تو جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے معزز ہے، اسے قبر کھودنا یا اس کو دیکھنا یہ حرام ہے. اور اس کو مسجد کے سے باہر کرے تو یہی اسی طریقے سے باہر کیا گیا ہے کہ وہ دیوار اس کا الگ ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول کی قبر 3 دیوار کے پیچھے ہے. ہم لوگ جہاں سلام کرتے ہیں وہ اس کے بعد وہ دیوار، اس کے بعد 3 دیوار اور ہے، تو وہ الگ ہے، وہ اندر نہیں ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو ہمیشہ توحید پر قائم رکھے اور شرک و خرافات سے ہم لوگ کو بچائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.